یہ بیانات دینے سے کام نہیں چلے گا. ان کو مچھ جیل میں بھیجو, ان کو ہتکڑیاں لگاؤ. تو میں پوچھتا ہوں ان کو کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ آپ سے یہ مٹھی بھر پیٹرول مافیا کنٹرول نہیں ہو رہا؟ اور لوگوں کو بتائیں, اور باقی جو افسران ہیں جن کی لاکھوں میں پینشنز اس ملک سے لے رہے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی تنخواہوں کو بھی ایک چارٹ بنائیں, ہماری تنخواہیں لگائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سب سے کم تنخواہ جو وہ رکین پارلیمنٹ لے رہے ہیں, وہ جاتی ہے F9 پارک میں اور اس کو ریپ کیا جاتا ہے, اور تمام میڈیا بھی چپ ہے ابھی, اور تمام جو آپ کا یہ سول سوسائٹی اور آپ کی ایون اسلام آباد پولیس خاموش ہے اس پر. یہ کام اس طرح نہیں سر چلتے ہوتے, چونکہ اتنا مافیا اشرافیہ اس ملک میں طاقتور ہو چکا ہے, اور اس کے جو پنجے ہیں وہ غریب اور مڈل کلاس کے انہوں نے گاڑ دیے گردن پہ جی. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, کہ اس معاملے میں مجھے حکومت بے بس نظر آ رہی ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج آصف کرمانی آپے سے باہر ہو گئے اور اسمبلی کے فلور سے اپنی حکومت کے پرخچے نکال دیے. پورا ایوان حیران رہ گیا, کہا کہ آج مجھے اپنی حکومت بے بس دکھائی دیتی ہے. ان مجرموں کو اٹھا کر مچھ جیل میں ڈالو اور ان کو ہتکڑیاں لگاؤ. یہ ہوتے کون ہیں اس طرح کرنے والے؟ پورا ایوان حیران رہ گیا کہ آصف کرمانی کو ہو کیا گیا ہے. اب ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آج ایک میں نے ویڈیو دیکھی جی کہ ایک وہاں کا ٹرکی کا کوئی شاپ کیپر ہے, اور اس نے اعلان کر دیا کہ آؤ, میں نے اس دکان سے ساری عمر بہت کمایا ہے, جو پڑا ہے یہاں سوئی بھی نہ چھوڑو, سب کچھ لے جاؤ. یہ ایک میں نے آج تصویر کا رخ دیکھا, اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جناب چیئرمین, آج 9 دن ہو گئے ہیں, اور 10 دنوں میں 2 مرتبہ پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی. آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں پیٹرول جو ہے وہ عدم دستیابی ہے, دے نہیں رہے, اور مصنوعی قلت پیدا کی اور جھوٹ بول رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹرول مافیا ہے اس نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں مجھے حکومت بے بس نظر آ رہی ہے. یعنی مجھے خود 1,000 روپے کے پیٹرول کے لیے 3 پیٹرول پمپ پہ جانا پڑا. چلو کوئی بات نہیں, آپ سوچئے ایمبولینسز, مریضوں کا ہسپتال جانا, بچوں کا اسکول جانا, اور ان کے بھی ایگزام آنے والے ہیں بچوں کے. یہ ہو کیا رہا ہے جی, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف اتنا اثار اور قربانی دے رہے ہیں وہ مسلمان ترکی کے, اور یہاں یہ ہے کہ ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے لوگوں کو در بدر کیا جا رہا ہے. سر ایک تو یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ اس کا فوری طور پر حل نکالا جائے, اور جو لوگ ذمہ داران ہیں جناب چیئرمین صاحب, یہ بیانات دینے سے کام نہیں چلے گا. ان کو مچھ جیل میں بھیجو, ان کو ہتکڑیاں لگاؤ. یہ بیانات دے رہے ہیں جی کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ کام اس طرح نہیں سر چلتے ہوتے, چونکہ اتنا مافیا اشرافیہ اس ملک میں طاقتور ہو چکا ہے, اور اس کے جو پنجے ہیں وہ غریب اور مڈل کلاس کے انہوں نے گاڑ دیے گردن پہ جی. کب تک یہ سلسلہ چلے گا جناب چیئرمین صاحب؟ کاش آج یہاں وزیر پیٹرولیم ہوتے. تو میں پوچھتا ہوں ان کو کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ آپ سے یہ مٹھی بھر پیٹرول مافیا کنٹرول نہیں ہو رہا؟ نمبر 2 سر کہ اس بات کو بھی آج نواں دن ہے غالباً, ایک انتہائی افسوسناک, اندھوناک, شرمناک واقعہ ہوتا ہے F9 پارک اسلام آباد میں. یہ جس وقت میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں, ابھی تک اس واقعہ کے ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے, اور اس کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا. مجھے ڈر ہے کہ اس میں بھی کوئی پدرم سلطان بودھ ضرور ملوث ہوگا, جو ابھی تک میٹر کو حشب کیا جا رہا ہے, اور کوئی بتایا اپڈیٹ نہیں دی جا رہی اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ ایک بچی ہے وہ گئی ہے. سب کی بچی ہے, ہماری بچی ہیں, آپ کی بچی ہے, سب کی بچی ہے, پاکستان کی بچی تھی. وہ جاتی ہے F9 پارک میں
اور اس کو ریپ کیا جاتا ہے, اور تمام میڈیا بھی چپ ہے ابھی, اور تمام جو آپ کا یہ سول سوسائٹی اور آپ کی ایون اسلام آباد پولیس خاموش ہے اس پر. میری یہ گزارش ہے کہ اس معاملے کو سر ٹیک اپ کر کے انٹیریئر منسٹری میں کمیٹی میں بھیجا جائے, اور آئی جی جو ہے وہ آ کر ہمیں بتائے کہ اس نے ابھی 9 دنوں تک 10 دنوں تک اس معصوم بچی کے جو بھیانک سانحہ ہوا اس کے ساتھ, اس کے ذمہ داران کی گرفتاری کے لیے کیا کیا. تھینک یو سر. اینڈ لاسٹ سر دس از لاسٹ ون سینٹینس آپ کی اجازت سے. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ, اور بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک آسٹیریٹی کمیٹی بنائی تھی جس نے کہا کہ اپنے اخراجات کم کرو. بڑی اچھی بات ہے, ہونے چاہیے کم. اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں کم کی جائیں. اوکے, نو پرابلم. میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ خدا کے واسطے ہماری جو تنخواہیں ہیں ان کو پبلک کر دیں, اور لوگوں کو بتائیں, اور باقی جو افسران ہیں جن کی لاکھوں میں پینشنز اس ملک سے لے رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, ان کی تنخواہوں کو بھی ایک چارٹ بنائیں, ہماری تنخواہیں لگائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سب سے کم تنخواہ جو وہ اراکین پارلیمنٹ لے رہے ہیں, لیکن میں نے کہا پبلک کرو, لیکن یہ تاثر عوام میں دینا کہ جیسے جو پارلیمنٹیرین ہے وہ بڑے کو لاکھوں کروڑ کو مارا پکڑ کے. سر یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو میرا یہ مطالبہ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری تنخواہوں کو پبلک کیا جائے اور بتایا جائے کہ دیگر جو گورنمنٹ کے اداروں کے سربراہان ہیں, ممبران ہیں, ان کی تنخواہیں کتنی ہیں. تنقید تھوڑا کر رہی تھی, تو تنقید کسی کے غیر موجودگی میں گناہ ہوتا ہے, تو I'm glad that he is here, and میں تھوڑا تنقید عزت میں آپ کی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. لیکن ایک بات ہے کہ مجھے ٹرسٹ کی ذرا کمی ہو رہی ہے آپ پہ. کیوں ہو رہی ہے ٹرسٹ کی کمی؟ بیکاز آج کے جوابات جو میں نے آپ کے سنے وہ سارٹ آف اور تھوڑے غصے میں تھے, اور یہ ایجیٹیشن اور غصہ انسان کو تب آتا ہے جب انسان پریپیئرڈ نہ ہو کسی کام کے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. آصف کرمانی نے آج حق ادا کر دیا اور اپنی حکومت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے. پورا ایوان حیران رہ گیا. آصف کرمانی نے کہا کہ اس ملک میں پٹرول کی مصنوعی قلت کی جاتی ہے, اس ملک میں اشرافیہ روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے, ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا, کیوں حکومت مکمل طور پر ناکام ہے. حکومت کو چاہیے ان کے خلاف ایکشن لے اور ان کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالیں, ان کو ہتھکڑیاں لگائیں.